بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے حج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور نہ کرنے پر جو وعیدیں قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں، اس موضوع پر آپ سے اس جمعے میں خطاب ہوا تھا۔ آج بھی ہم حج ہی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ایمان والوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ احرام باندھ کر حج کو روانہ ہو اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کریں۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہوتا ہے جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ایک طرف اس کے پاس مال ہو، اسباب ہوں، اس قدر ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو، سفر سے واپس آ سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ چھوڑ سکتا ہو۔ اسی طرح اس کے لیے راستہ پر امن ہو، اس کو جسمانی طور پر طاقت ہو، وہ وہاں جا سکتا ہو۔ یہ ساری شرطیں ہیں جو حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ حج ہمارے دین اسلام کا ایک بہت بنیادی فریضہ ہے، بہت بنیادی رکن ہے۔ جو شخص حج کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بے حیائی کا عمل نہ کرے اور حج سے واپس آ جائے تو اس طرح واپس آئے گا جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اس قدر فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج فرض ہو جانے کے بعد اگر حج نہ کرے تو اس کے لیے بھی بڑی سخت وعید آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اور عذر نہ ہونے کے باوجود وہ حج کو مکمل نہ کرے، حج نہ کرے،
تو اب اس پر اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ تمام باتیں میں نے تفصیل سے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ حج کیا ہے؟ آئیے آج غور کرتے ہیں کہ ایک شخص بلکہ پوری دنیا سے لوگ دیوانہ وار ایک ہی لباس میں، ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے، ایک ہی آواز میں سب اللہ کے گھر پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی ہم ایمان والوں کو روزانہ 5 وقت مسجدوں میں جمع فرماتے ہیں۔ ہم اپنی بستی کی سطح پر، اپنے محلے کی سطح پر، اپنے گاؤں کی سطح پر، اپنے خاندان کی سطح پر ہم اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اسی طرح پھر ایک اور اس سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے، جیسا کہ آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اور بڑے پیمانے پر ہے کہ 2-4 بستیاں مل کر ایک جگہ جمع ہوں، پورا معاشرہ ایک جگہ آئے، اور پھر اسی طرح عید اور بقرہ عید پورا علاقہ عیدگاہ میں جمع ہوتا ہے، اور پھر سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اپنی اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیرا کوئی ساجی، تیری کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی ساری تعریفیں۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے، یہ اقرار کرتے ہوئے، اس بندگی کا اظہار کرتے ہوئے پوری دنیا سے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ حج کے مناسک پر، حج کے مقامات پر اور حج میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان ارکان پر غور کریے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ یادگار ہے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی، یہ یادگار ہے حضرت ہاجرہ کی جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں، اور یہ یادگار 4000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے آ رہے، اور یہ قیامت تک یہ یاد تازہ کی جائے گی، قیامت تک یہ یادگار منائی جائے گی، پوری دنیا سے لوگ وہاں حاضر ہوں گے اور ان تمام مقامات پر جائیں گے جن کی نسبت یا تو حضرت ابراہیم سے ہے، جن کی نسبت یا تو حضرت ابراہیم سے ہے یا اسماعیل سے ہے یا حضرت ہاجرہ سے ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے عظیم فرزند آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کی سیرت سے ہے، آپ کی زندگی سے۔ آپ غور کیجئے، اور یہ بھی غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی کیا خاصیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیل کہتا کہ یہ میرے دوست ہیں،
اور پھر ان کی زندگی کی قربانی، ان کی زندگی کا پورا عرصہ، یا یہ کہیے کہ سارے مراحل اللہ کو ایسے پسند آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں یہ بات کہ ہر حاجی جو یہاں سے حج کا ارادہ کرے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ضرور پڑھنی چاہیے، کہ یہ ایک حاجی کا یہاں سے سفر کرنا، احرام باندھنا، حرم میں پہنچنا اور وہاں سارے ارکان ادا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں میرا گھر تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے، باپ بیٹے دونوں نے مل کر وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ اس روئے زمین کا پہلا گھر ہے جو ساری انسانیت کے لیے وضع کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، برکتیں ہیں، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سارے عالم کے لیے برکت کا سامان ہے۔ یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، یہاں برکتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہاں ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے وضع للناس، یہ گھر بنایا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، اس میں ہدایت ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا اور ساری انسانیت کے لیے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں، سارے انسانوں میں آواز لگا دیں، یہ اذان دے دیں، یہ آواز لگا دیں کہ لوگوں آؤ حج کو، آؤ اللہ کے دربار میں۔ اور حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، اور وہ آواز دور دراز تک پہنچی، زمین کے کونے کونے تک پہنچی۔ حضرت ابراہیم نہیں سمجھتے تھے کہ میری آواز پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام ہے آواز لگانا، تم آواز لگاؤ، آواز ہم پہنچائیں گے۔ اور وہ آواز پھر پوری دنیا میں پہنچی، اور قیامت تک وہ آواز پہنچتی رہے گی، اور لوگ دیوانہ وار اللہ کے گھر کے حج کے لیے آتے رہیں گے اور آ رہے۔ میرے بھائیوں، حج یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ چند کپڑے لیے، سفر کا سامان لیا اور گئے، اللہ کے گھر ہو کے آ گئے۔ نہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، چاہے جتنا آپ کے پاس مال ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ بار بار آپ کریں، یہ آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، آپ ذہ نصیب ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو یہ فرض ہوتا ہے۔ یہ اس لیے فرض ہوتا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ ایک مسلمان جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کے سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، وہ آئے اللہ کے دربار میں اور وہ یاد تازہ کرے جو حضرت ابراہیم نے پیچھے چھوڑی ہے، اور پھر یہاں سے وہ عہد، وہ پیمان کر کے جائے، وہ عزم و ارادہ کر کے جائے کہ میں اب حضرت ابراہیم کی زندگی گزاروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری تھی وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی زندگی ضرور پڑھے، اور جب وہاں جائے تو وہ ساری یادیں تازہ کرے، اور وہاں سے وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ حضرت ابراہیم
کون تھے، حضرت اسماعیل کون تھے، اور ان کی زندگی کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، اور ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر کیا تھا. کیا میں ایک حاجی بن کر یہاں سے جا رہا ہوں، کیا میری زندگی میں وہ ساری صفات، وہ ساری خوبیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کی زندگی پر غور کیجئے. میں نے پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا تھا، آج اسے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دو چیزیں کار فرمائے. ایک ہے اللہ کے لیے 100% اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی سب کچھ، اپنی ہر محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. 100% اطاعت و فرما برداری. یہ پہلا سبق ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا. اس لیے ہر حاجی، بلکہ یہ کہیے کہ ہر مسلمان، ہر نمازی، ہر حاجی، ہر مومن جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے یہ پہلا سبق ہے کہ تم نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکایا ہے، تم نے اپنے آپ کو مسلمان بننے کی طرف آمادہ کیا ہے. تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. یہی وجہ ہے کہ اب آگے حج کا ہی ایک رکن ہے قربانی. اور پھر ہم سب جو لوگ حج میں نہیں جاتے ہیں، ہم لوگ بھی قربانی کریں گے. پوری دنیا میں قربانی ہوگی. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اسی بات کا اظہار ہے. قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم ہوا تو ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بڑھاپے میں ملنے والا سب سے محبوب بیٹا. باپ بھی سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے میرا رب، تیرا حکم میرے لیے سب کچھ ہے، تیری طرف سے یہ حکم ہے، یہ اشارہ ہے، تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. دوسری طرف بیٹا، ایک ننھا سا بیٹا ہے اور باپ کی آنکھوں کا تارا ہے. ایک طرف باپ نے قربانی کی آمادگی کا اظہار کیا اور دوسری طرف بیٹا بھی راضی ہو گیا. اس لیے یہاں تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا کہ فلما اسلما، باپ بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا قربانی کے لیے، اور باپ نے چھری چلا دی اور بیٹے نے چھری اپنے اوپر چلوا دی. یہ قربانی ہے، یہ ایک علامت ہے، ایک شعار ہے جو یہ سبق دیتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ایمان والو، اصل ایمان یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ. تم اپنی خواہشات پر، صرف جانور پر چھری نہ چلاؤ، بلکہ تم اپنی خواہشات پر خود چھری چلا دو. آج تم یا ہم جو بھی حالات ہیں، دیکھیں آپ غور کریں، آج انسان اپنی خواہشات کا بندہ ہو گیا، اپنی خواہشات کا غلام ہے. اسے اپنے رب کا بندہ ہونا چاہیے تھا، رب کا غلام ہونا چاہیے تھا. لیکن آج مسلمان یا سارے انسانوں کا یہی حال ہے. انسانوں کا کیا شکوہ تو مسلمانوں کا ہے. مسلمان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا جا رہا ہے. یہ قربانی، یہ حج ہمیں یہ سبق دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنا سب کچھ تم اپنے رب کے لیے قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. اگر کر سکتے ہو تو تم پکے نمازی ہو، پکے حاجی ہو، تم پکے مسلمان ہو، پکے مومن. نہیں کر سکتے ہو تو بس یہ صرف الفاظ ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا،
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو پیدا کرو، ویسا جذبہ تو پیدا کرو، ویسی قربانی تو دو، آج بھی تمہارے لیے آگ گلستہ بن سکتی، گلزار بن سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان تو پیدا کرو۔ آج شکوہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں ہے، آج شکوہ ہے کہ اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں ہے۔ کہاں سے حاصل ہو؟ کہاں سے حاصل ہو؟ اللہ کی رحمتیں تو متوجہ ہیں، اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر نعمت سے نواز رہے ہیں۔ تم سے مجھ سے سوال ہے کہ میں نے آپ نے کیا کیا، میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے ٹوپی لگا لی، آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا، آپ نے اپنا نام عبد الرحمن عبداللہ رکھ لیا، اب جو چاہے کرے آپ کے لیے فری ہے۔ نہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو آپ نے اپنے رب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اس کے اشاروں کا غلام ہوں، اس کے حکم کا غلام ہوں، اور یہی قربانی ہے، اور یہی حج ہے، یہی نماز ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے نماز میں؟ وہی کریں گے جو آپ کا رب چاہتا ہے۔ قربانی کریں گے آپ عید الاضحیٰ میں، کیسی قربانی کریں گے؟ اپنا مال، اپنا جانور لائیں گے اور اللہ کے سامنے اسے ذبح کر دیں گے اللہ کے نام پر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر کہیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ ہے اسپرٹ، یہ ہے روح حج کی اور ہمارے دین کی، دین اسلام کی، ہمارے کلمے کی، ہماری نماز کی، یہ روح ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی 100% فرما برداری، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ یہی ہمیں حج سکھاتا ہے کہ آپ اپنا سلا ہوا کپڑا اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ میرے رب کا حکم ہے کہ اب میرے دربار میں آؤ تو بغیر سلے کپڑے پہن کر آؤ، تو آپ وہ پہن لیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے محبوب، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں؟ عراق میں، عراق میں پیدا ہوئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو شرک سے روکا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب مخالف ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ ایسے ہی ایک حاجی سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر سے ہجرت کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچتے ہیں، وہاں سے بھی ہجرت کی اور پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ یہی حال ایک حاجی کا ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے، یہاں وہاں پڑاؤ ڈالتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ ساری یادگاریں اس کے سامنے آتی ہیں۔ کبھی مقام ابراہیم پر جاتا ہے، کبھی وہ رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو کبھی قربانی کرتا ہے، کبھی صفا پر جاتا ہے، کبھی مروہ پر جاتا ہے، کبھی مزدلفہ پر ہوتا ہے، تو کبھی منی میں ہوتا ہے، کبھی میدان عرفات میں دیوانہ وار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے حضور مناجاتیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بندگی کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یہ پوری اس کی ریہرسل ہے، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، آپ کی حیات کیسی گزری ہے، اس کی عملی تصویر ہے جو ہم اور آپ حج میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ پکنک نہیں ہے کہ گئے گھوم کے چلے آئے، اللہ نے مال دیا تو گھوم کے چلے آئے، ٹہل کے چلے آئے۔ نہیں، یہ اصل میں دل کا سفر ہے، یہ ہماری روحانی سفر ہے۔ ہمارا یہ جسمانی سفر کم ہے، یہ روحانی سفر ہے کہ آپ کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ سے آپ کے رب کا تعلق کہاں تک پہنچا، یہ اس بات کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حج کے سارے اعمال حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا عملی نمونہ ہے، اس کی یادگار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اب صرف حج ہی نہیں، آگے جو قربانی آ رہی، جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں وہ قربانی تو کریں گے، وہ عید الاضحیٰ میں تو شریک رہیں گے۔ جو لوگ قربانی بھی نہیں کریں گے وہ قربانی کا مشاہدہ تو کریں گے۔ تو یہ حج، یہ قربانی، یہ ساری حضرت ابراہیم کی یاد۔ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، حضرت ابراہیم کو پڑھیے، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی دیکھیے۔ وہ آپ کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین شخصیت آپ کے لیے ہے، وہ آپ کا رول ماڈل ہے۔ اور اس کا سب سے بڑے 2 عناصر ہیں۔ پہلی بات میں نے واضح کر دی، وہ یہ کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان، اللہ کی 100% فرما برداری۔ اور دوسری شے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اسے گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، ہر انسان کی خیر خواہی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو تم؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک ملک عراق، پورے عراق میں دعوت کا ڈنکا بجایا، توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کا تعارف پیش کیا، شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پورا ملک مخالف، پورا بادشاہ مخالف، پوری قوم مخالف، گھر خاندان، یہاں تک کہ اپنا باپ بھی مخالف، سب نے آگ میں ڈال دیا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل پریشان تھی، یہ کیا ہے؟ پوری قوم سے ابراہیم نے، پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے ابراہیم، اور پوری قوم کے مقابلے میں آگ میں کودنا گوارا ہے، لیکن توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں، توحید کی دعوت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ عقل حیران تھی۔ لیکن جب خدا سے عشق ہوتا ہے، خدا سے محبت ہوتی ہے، خدا سے لگاؤ ہوتا ہے، تو پھر اسی میں مزہ آتا ہے، اسی میں مزہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اسی میں لطف آ رہا تھا کہ میں پوری دنیا سے بیگانہ ہوا ہوں، اے رب صرف تیرے لیے، اور پھر رب کی خاطر کود پڑے آگ میں۔ اور جو رب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، رب اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں اللہ نے وہاں سے کیسے نکالا۔ یہی حال ہے۔ اب آپ غور کریے، پھر فلسطین میں ایک بیٹے کو رکھا، وہاں سے ایک نسل چلتی ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یہود، نصارہ، اور پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو کچھ بھی حق کا بول بالا پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوا ہے، وہ اسی نسل سے ہوا ہے، حضرت اسحاق اور ان کی اولاد سے۔ بنی اسرائیل پورا خاندان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حق کا بول بالا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف پھر آپ مکہ آتے ہیں، وہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہیں،
وہاں سے ایک نسل چلتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک دعوت اٹھتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا فیض، اور ہر حاجی جا کر اسی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ تو ہر حاجی کو، ہر ایک مسلمان کو اس حج سے، اس قربانی سے یہ دو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، 100% اپنے رب کی فرما برداری، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے حکم اور اس کے اشاروں کا غلام بن جانا، اور دوسرے یہ کہ اس کے دین کی خاطر قربانی دینا، اس کے دین کے لیے اپنا کنٹریبیوشن۔ آپ سب ایک سوال چھوڑتا ہوں میں آپ سب کے لیے، آج ذرا تنہائی میں یہیں بیٹھ کر تھوڑا غور کیجئے، آپ نے اللہ کے دین میں کیا کنٹریبیوشن دیا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، سب لوگ، نوجوانوں تم بھی، بڑے بوڑھو تم بھی، سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیجئے گا، آج اپنی ڈائری میں یہ سوال لکھیے گا کہ میں نے بہت نماز پڑھی۔ کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ اپنی جنت کے لیے۔ اپنی تلاوت کرتے ہو اپنے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ کا حصہ کیا ہے؟ آپ سب کو ایک سوال دیتا ہوں، یہ سوال یاد کریے، آج اپنی ڈائری میں لکھیے، میرا آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نہیں ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمان یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان نام ہی اس بات کا ہے کہ ایک طرف اللہ کی فرما برداری اور دوسری طرف اللہ کے دین کے لیے محنت، اللہ کے دین کے لیے اپنا کنٹریبیوشن۔ آپ یہ سوال نوٹ کریے، میں معلوم کرتا ہوں اگلے ہفتے آپ سے کہ آپ غور کریے کہ آپ کا، میرا اللہ کے دین کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔